جس لڑکی کو خود روڈ سے ڈر لگتا تھا، آج وہ دوسروں کو ڈرائیونگ سکھا رہی تھی۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں۔ مجبوری نے اسٹیئرنگ تک پہنچایا اور ہمت نے ڈرائیونگ انسٹرکٹر بنا دیا۔ میں نے اس ڈرائیونگ اسکول سے ٹریننگ لی اور ریسیپشنسٹ کے ساتھ ڈرائیونگ کلاسز بھی دینے لگی۔ 3 مہینے وہاں جاب کرنے کے بعد میں نے ایک اور اسٹیپ لیا۔ ایک آلٹو رینٹ پہ لی، اس میں ڈبل پیڈل لگوایا اور ایک دوسرے ڈرائیونگ اسکول سے رابطہ کیا اور ان سے پرائیویٹ ایڈمیشن لینے لگی۔ وہ مجھے کمیشن پہ ایڈمیشن دیتے تھے، میں ان کی کلاسز کراتی تھی اور ڈیلی کا کمیشن لیتی تھی۔ گزارا اچھا ہونے لگا تھا۔ میرے گھر کا رینٹ اور بچوں کے اسکول کی فیس نکلنے لگی۔ اگر عورت چاہے تو عزت سے اپنے بچوں کو پال سکتی ہے۔ میں اس کی زندہ مثال ہوں۔ جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے بھیک مانگ رہے ہیں یا ہم غلط کام کر رہے ہیں، تو وہ جھوٹ بولتی ہیں، کیونکہ ان کو غلط کام کرنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ عورتیں چاہیں تو اپنی زندگی بہت آرام سے گزار سکتی ہیں۔ کوئی ہنر وہ سیکھ سکتی ہیں، گھر کا آپ کوکنگ کر سکتی ہیں، کیونکہ ہر عورت کو کھانا بنانا آتا ہے۔ وہ کوکنگ بھی کر سکتی ہے کسی کے گھر میں، پڑھی لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی آفس میں یا کہیں جاب نہیں مل رہی ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، آن لائن کام کر سکتی ہیں۔ اب تو جب میں نے اسٹیپ لیا تھا تو آن لائن کام کا اتنا زیادہ وہ نہیں تھا۔ اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے ڈرائیونگ کی کلاسز جب شروع کی تھی تو وہ 2010 کا سال تھا، اور الحمدللہ میں اس وقت تک 1 سال کے اندر میں ایکسپرٹ ہو چکی تھی ڈرائیونگ سکھانے میں۔ 1 سال تک میں نے اس گاڑی کا رینٹ پے کیا، اور 1 سال کے بعد کسی ایک با اثر رسوخ شخصیت کو بیچ میں ڈال کے میں نے وہی گاڑی کو انسٹالمنٹ پہ کروا لیا۔ میرے پاس اس وقت آلٹو ہوتی تھی، 2006 کا ماڈل، پرانا ماڈل آلٹو جو ہے وہ تھی، اور میں اسی پہ ڈرائیونگ سکھا رہی تھی۔ اور 1 سال کے بعد الحمدللہ وہ گاڑی میں نے اپنے انسٹالمنٹ پہ کروا لی تھی، اور اس کے بعد جو ہے میں 1.5 سال تک انہی ڈرائیونگ اسکول والوں، ناظم آباد میں ان کا ڈرائیونگ اسکول تھا، میں ان کے ساتھ اپنی کلاسز کراتی رہی۔ 2015 میں نے کسی کے ساتھ آفس شیئر کیا، اور وہاں پہ الحمدللہ اپنے ڈرائیونگ اسکول کا بورڈ لگایا اور شیئرنگ پہ آفس کھول لیا۔ مطلب جو میرے ساتھ بیٹھتے تھے شیئرنگ پہ، ان کا کوئی اور کام تھا، اور میں نے اپنا ڈرائیونگ اسکول کا بورڈ وغیرہ لگا کے وہاں پہ ایک ٹیبل لگا کے اپنا ڈرائیونگ اسکول کا کام شروع کیا۔ میرا بڑا بیٹا جو ہے اس وقت تھا کوئی 14-15 سال کا، اور اس کو بھی ڈرائیونگ اچھی آتی تھی ماشاءاللہ۔ اس نے ڈرائیونگ سیکھ لی تھی اور تھوڑا بہت گھر میں چلاتا رہتا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میرے ساتھ آفس میں بیٹھنے لگا، اور ہم دونوں مل کے آفس جاتے تھے، اور میرے 3 بچے جو ہے وہ گھر میں ہوتے تھے۔ اور ایسا وقت بھی تھا کہ جب میں پہلے شروع میں جاتی تھی اکیلے، تو گھر سے باہر تالا لگا کر جاتی تھی، بچے گھر میں اکیلے ہوتے تھے، اور میں آفس جاتی تھی، اور پھر واپسی میں دوپہر میں کھانا وغیرہ لے کے بچوں کو دیتی تھی، اور پھر دوبارہ نکل جاتی تھی۔ بہت ٹف ٹائم میں نے گزارا تھا، بہت ٹف ٹائم۔ ایسا بھی کبھی ہوتا تھا کہ پورا دن بچے بھوکے ہوتے تھے، کھانا بھی نہیں ہوتا تھا گھر میں کچھ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فیملی میں میرے پیرنٹس تو تھے نہیں، ان کی تو پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں، دونوں بہنیں میرڈ تھیں، اپنے اپنے گھر میں تھیں۔ تو بس اللہ پاک نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمارا ڈرائیونگ اسکول چلنے لگا۔ اگر آپ کو میری ریئل لائف سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔